ہارون صاحب ہم بات کر رہے تھے پنجاب کی سیاست پہ بات کروں گی، مگر یہ تو بتائیں کہ یہ مہربانی جو قدرت کی عمران خان صاحب پہ ہوئی تاحیات رہے گی یا جب تک ٹینیور ہے تب تک، جب تک ٹینیور ہے تب تک رہے گی، یا پھر چند دن نہیں ہوتی، یا پھر چند دن ہے؟ ہر چیز میں شروع ہوتی ہے، یہ بجٹ تک ہے۔ اچھا، بجٹ پاس ہو جائے گا، بجٹ کا پاس ہونا ضروری ہے۔ کوئی ملک میں جو فیصلہ کن قوتیں کوئی ٹرمائل نہیں چاہتی ہیں، عوام بھی نہیں چاہتے۔ میرے خیال میں اب اپوزیشن بھی نہیں کوئی ٹکراؤ چاہے گی ابھی۔ اس کے لیے بہترین راستہ ہے مفاہمت کا۔ عمران خان صاحب ہیں فاسٹ بالر، ان کے لیے مفاہمت بڑی مشکل ہے، اور پھر بہت سے انہوں نے وعدے اپنے ووٹروں سے کیے ہوئے ہیں احتساب کے اور وغیرہ وغیرہ کے، لیکن یہ جون تک اصل جو واقعہ رونما ہوا ہے اس پہ آپ نے سوال ہی نہیں کیا۔ بھائی علیم خان صاحب، میں کیا بات کر رہی ہوں، پنجاب کے اوپر بات کرنے جا رہی ہوں، ہارون صاحب میں پنجاب کی بات کرنے جا رہی ہوں۔ اور علیم خان صاحب منسٹر ہو گئے تو علیم خان صاحب عام منسٹر نہیں ہے۔ ایسی کیا خاص بات ہے میں بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پچھلے 19 مہینے میں کتنے سیاسی لوگ جو ہیں وہ اس میں ٹاؤن شپ جیل میں گئے؟ کتنے گئے؟ درجنوں گئے نا، اور سارے اہل ثروت تھے۔ نواز شریف بھی رہے، شہباز شریف بھی غالباً گئے، حمزہ بھی گئے، اور بھی کئی لوگ گئے، سب ایک ایک باری لگا کے آئے۔ اس میں صرف ایک آدمی ایسا تھا کہ جس نے یہ کہا کہ میں نے تو اس جیل میں جتنے دن بتا دیے سو بتا دیے، لیکن آج کے بعد اس جیل میں ہر قیدی کو ٹھنڈا پانی ملے گا اور کھانا اچھا ملے گا، اور ہر آدمی کا مریض کا ڈاکٹر علاج کرے گا، اور ہر ایک کے سر پہ پنکھا ہوگا، اور ہر ایک کا کمرہ سردیوں میں گرم ہوگا، اور اس کے لیے جو بھی بجٹ ہے وہ میں پے کروں گا، گرمیوں میں ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور مستقل کولر لگے ہوگا، مستقل طور پہ اس کے اخراجات میں برداشت کروں گا۔ 8 اب اس نے اپنی ایک ٹیم بنائی، جیل سپرنٹینڈنٹ کو اعتماد میں لیا، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اعتماد میں لیا، باقی لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور وہ کام اس نے 3 مہینے میں نمٹا کے فارغ کر کے گورنر صاحب سے کہا یہ افتتاح فرمائیے۔ اچھا، اس لیے پھر مضبوط ایک منسٹری ان کے پاس آ گئی؟ وہ ایک منسٹری نہیں ہوگی۔ اچھا، علیم خان صاحب کے پاس ایک منسٹری نہیں ہوگی، تو پھر علیم خان صاحب کے پاس کئی منسٹریاں ہوں گی۔ اس طرح یہ ضروری نہیں کہ تعداد ہو۔ میرا خیال ہے چیف سیکرٹری کو اور باقی آئی جی وغیرہ کو بتا دیا جائے گا کہ علیم خان کے ساتھ تعاون کریں۔ علیم خان اور جہانگیر ترین میں ایک فرق ہے، جہانگیر ترین بھی بڑا ڈیلیور کرنے والا آدمی ہے، تنین صاحب کافی مضبوط بھی علیم خان صاحب۔ علیم خان صاحب جو ہے نا جی وہ لوز ٹاک نہیں کرتے، تنین صاحب کرتے، دل ان کا بھی دکھ سے بھرا ہوا تھا، کچھ تو کی دل اس کا بھی دکھ سے بھرا ہوا تھا، وہ خاموش رہا، سمجھداری کر گئے۔ جو آدمی خاموش رہتا ہے صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ آخر ایک دن خان صاحب نے انہیں بلایا، دیکھیے ابھی میں نے ایگریکلچر کے ایک ٹاپ ایکسپرٹ سے بات کی اور اس سے پوچھا کہ آج جو بارش ہوئی ہے اتنی شدید، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی چشتیاں اور فلاں جگہ یہ آلہ باری بھی ہوئی ہے اور گندم وہاں تباہ ہوئی ہے، اور $27 ملین گندم نہیں ہوگی، اور افغانستان سے پٹھان آئیں گے اور ٹرک لے کے اور موٹروں کی گڈیاں لے کے وہ خرید کے لے جائیں گے۔ اگر مینجمنٹ اچھی نہ ہوئی تو پرابلم آئے گا۔ میں نے کہا اچھی مینجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا آپ علیم خان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا ہوں۔ کہتا ان سے بات کر لیں، مینجمنٹ اچھی ہو جائے گی۔ دس از دا ڈفرنس، دس از دا ڈفرنس۔ ایک لیڈر کے اس نے کہا، ابراہم لنکن نے ایک دن جنرلوں کو جمع کیا، 1859 کی جو سول وار تھی امریکہ کی، وہ تاریخ کی ہولناک جنگوں میں سے کہ 15 لاکھ امریکی مارے گئے تھے، شمال اور جنوب میں جنگ ہو رہی تھی۔ تو ابراہیم لنکن نے ایک فکرہ کہا، مجھے تمغوں والے جنرل نہیں چاہیے، مجھے ایک جنرل چاہیے جو جنگ جیت کے دے۔ وہ ایک جونیئر جنرل تھا، جنرل پیٹن، جس کے نام پہ ایک ٹینک بھی ہے۔ وہ جنگ اس نے جیت کے دی اور امریکہ میں امن ہو گیا اور اللہ کے مخلوق محفوظ ہو گئی۔ اسی لیے ابراہم لنکن اخلاقی عظمت کا استعارہ ہے نا ان کی تاریخ میں۔ علیم خان ڈیلیور کر سکتا ہے، یعنی علیم خان فرشتہ نہیں، علیم خان ابراہم لنکن نہیں ہے، جنرل پیٹن بھی نہیں ہے، وہ ڈیلیور کر سکتا ہے۔ جب وہ کوئی ذمہ داری لیتا ہے تو وہ اسے پورا کرتا ہے۔ ترین صاحب نے نہیں کی ذمہ داریاں پوری اپنی؟ وہ ہم کو ان کا کمپیریزن اس وقت نہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ترین صاحب کے مقابلے میں علیم خان صاحب کی آپ نے خود بات مختلف ہوتی ہیں۔ 11
یہ ساری یہ 30 دسمبر 2011 کا جو جلسہ تھا اس کی کامیابی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ اس کا انتظام علیم خان کے ہاتھ میں تھا. تو پھر ان کو اتنا پیچھے کیوں خان صاحب نے رکھا؟ ان کو پیچھے خان صاحب نے نہیں رکھا, ان کو نائب کے چیئرمین نے پکڑا, کوئی جرم ان پہ ثابت نہیں ہوا, اور جس دن اسے پکڑا گیا عمران خان نے کہا یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے, اور عمران خان صاحب لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, اور انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی, تو علیم خان نے خاموشی اختیار کر اپنے کاروبار میں لگ گئے. عمران خان صاحب کو اب جہانگیر ترین بھی اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے. ایک دن جہانگیر ترین کی بھی عمران خان کو ضرورت پڑے گی, آپ لکھ لیں, اور ان سے بھی بات کریں گے. دیکھیں وہ تو وزیر اعلیٰ بن ہی نہیں سکتا, بیٹا اس کا سیاست میں آنا نہیں چاہتا, علی ترین کا کوئی ایسا, لیکن وہ ڈیلیور کرنے والوں میں سے ایک دن اس کی بھی ضرورت پڑے گی, جو دانا حکمران ہوتا ہے نا. آپ کا کیا خیال ہے لیاقت علی خان صاحب سے قائد اعظم بہت خوش تھے؟ بالکل نہیں, لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ جو میرے پر لوگ ہیں ان میں بیسٹ یہی ہے. لیاقت علی خان کہ کرنال کا نواب وہاں سے آیا ہزاروں ایکڑ زمین چھوڑ کے, نواب نسل در نسل نواب ہے, اور 1 انچ اس نے کلیم نہیں کیا آگے پاکستان میں. اور اب بعد ثابت ہوا, امریکیوں نے اس سے کہا کہ ایران میں مداخلت کرو, جو شہنشاہ ایران کے خلاف بغاوت ہوئی, اس نے کہا میں نہیں کروں گا, امریکیوں نے اسے قتل کرایا, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو اویلیبل, عمران خان کے پاس جو اویلیبل لوگ ہیں ایڈمنسٹریشن کی حد تک علیم خان میں بیسٹ ہے. تو علیم خان کو ملے گا کیا اتنے اچھے ان کے سارے علیم خان کو معاملات؟ تھپکی ملے گی, اور کیا ملے گا؟ پیسے تو اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, پیسے تو وہ اپنے کما رہا ہے اپنے کاروبار. تھپکے سے کام چل جائے گا یا کچھ حصے داری بھی ملے گی؟ سیاست میں کوئی حصے داری بھی ملے گی؟ حصے داری اختیار ملے گا, اور کیا ہے, اختیار ملے گا نا, اور کیا چاہیے ہوتا ہے. کتنے مضبوط اختیار ہوگا یہ کوئی تولا جا سکتا ہے کہ میں کہوں 5 کلو ہوگا؟ لیکن بزدار صاحب کے مقابلے میں کیا سمجھتے ہیں پھر؟ نہیں بزدار صاحب, وہ علیم خان میں بزدار بھی سمجھدار ہے اس معاملے, علیم خان بھی سمجھدار ہے, ان کے درمیان کوئی تلخی نہیں ہوگی. یہ ہمارے جو گورنر صاحب ہیں نا, یہ بھی بڑے دانا آدمی ہیں, ان کو کبھی کبھی غصہ آتا ہے. انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ سب کچھ جہانگیر ترین لے جائے گا, آپ لوگوں کا خیال ہے 80 آلو چھولے بچنا ہے؟ جی بالکل. علیم خان یہ نہیں کہتا, چاہے اس کی فیلنگ یہی ہو, غور فرمائے نا. بالکل. اینڈ علیم خان از دی مین ہو شوڈ بی سینٹ ٹو چودھری پرویز الہی. اگر یہ صلح چاہتے ہیں اور صلح ہی نہیں سوٹ کرتے, وہ بیسٹ آپشن ہے پھر علیم خان صاحب. علیم خان صاحب بہت کوئی فصاحت کا مظاہرہ نہیں کرتے, وہ شعر نہیں سنا سکتے, مقولہ نہیں سناتے, بٹ ہی از ویری ویری پریکٹیکل. ٹھیک ہے چلیے. اینڈ ہی اسپینڈس منی لائک اینی تھنگ. جس طرح جہانگیر ترین صاحب بے دریغ پیسہ خرچ کرتے تھے, اسی طرح علیم خان بھی بے دریغ پیسہ خرچ کرتا ہے. ٹھیک. جب ضرورت پڑے, صرف پارٹی پہ نہیں, جتنا اپنے حلقے میں علیم خان نے پیسہ خرچ کیا ہے ضرورت مندوں کے لیے, ڈسپینسریوں پہ, غریب بچوں پہ, یہ وہ بیوہ عورتوں پہ, اس کی صرف ایک اور مثال ہے انٹرسٹنگلی, وہ جہانگیر ترین ہے. جہانگیر ترین صاحب ہیں. بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے, جس طرح سے ابھی بات کرنا باقی ہے علماء حضرات سے متعلق, اور رمضان کی آمد بھی ہے, اس سے متعلق ڈیٹیلز کے ساتھ بات کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ سعودیہ کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا باقی ہے. مگر زراعت کے حوالے سے جس طرح سے ہارون صاحب نے بات کی تھی, اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ایک بات کریں گے کہ زراعت کے حوالے سے کتنا فرق پڑے گا یا کتنی ہیلپ فل یہ ثابت ہوگی. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آخر میں کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ کرونا کے حوالے سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی اس سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے, اور یقینی طور پہ ایسا ہی کرنا ہے, مگر یہ ایک اعصاب شکن جنگ ہے. اس کے اوپر خود کے اعصاب کو کس طرح سے کنٹرول میں رکھنا ہے. ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میرے پاس مخصوص وقت ہے ہارون صاحب, اور چیزیں بہت زیادہ ہیں. سعودیہ کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ آغاز پہ آپ نے سعودیہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی. چند کچھ سوالات ہیں. سعودیہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اس کے بعد جتنے 6 سوالات کریں. ایک جنگ میں نپولین نے کہا کہ جب تک دشمن کا جھنڈا نہیں گرایا جاتا, جب جو بلندی پہ کھڑا ہے, صحیح نصب ہے بلندی پہ, اس وقت تو دشمن ڈیمارلائز نہیں ہو سکتا, اس کا پلہ بھاری ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اچانک اس کے پہلو میں کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے اشارہ کیا نپولین کو کہ میں جا رہا ہوں. ٹھیک. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ایک تنہا آدمی ایک لشکر کو چیر کے جھنڈے تک پہنچنا چاہے تو اس پہ کیا بیتے گی. یہ تلواروں کی جنگ ہوتی تھی یا نیزوں کی؟
کچھ دیر میں نپولین نے دیکھا کہ وہ جھنڈا اتر چکا ہے. اب یہ قیاس کیا گیا کہ اس کو کسی نے چھوڑا، اس کے تو ٹکڑے کر دیے ہوں گے، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا ہوگا. تو پھر یہ جھنڈا کیسے؟ لیکن کچھ دیر کے بعد وہ سپاہی نمودار ہوا اور وہ جھنڈا اس نے نپولین کو تھما دیا. سڈنلی نپولین سیڈ ٹو ہم، تم تو بہت زخمی ہو. اس نے کہا جہاں پناہ میں مر چکا ہوں، میں یہ جھنڈا آپ کو دینے کے لیے زندہ تھا. یہ کہا اور اس کی گردن لڑک گئی. یہ واقعہ ہے، یہ حکایت نہیں ہے، یہ قصہ کہانی نہیں، اس پہ فرانس میں نظمیں لکھی گئی ہیں. گزارا یہ اگر تو یہ جو موقع ہمیں اللہ نے دیے ہیں، اگر تو ہم اس کا تہیہ کر لیں کہ ہمیں اس سے بینیفٹ کرنا ہے، کاروبار بھی چلے اور ہر آدمی ہاتھ بھی دھوئے اور ماسک بھی پہنے اور لوشن بھی لگائے اور فاصلہ بھی رکھے، تو یہ جنگ ہم جیت چکے. اور اگر ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم لاپرواہی برتیں گے، یہ اس قوم کا المیہ ہے. جب اس کو موقع اپرچونٹی ملتی ہے، 65 کی جنگ کے بعد یہ سو گئی، ورنہ 71 کبھی نہ ہوتا. اگر تو ہم تہیہ کر لیں، نپولین کو سپاہی ایک آدمی کو بلایا حضرت عمر فاروق اعظم نے اور کہا کہ فلاں چھاونی پہ جا کے قبضہ کرو. وہ چھاونی ایسی تھی جیسے ہماری گجرانوالہ اور یہ جو میرپور کے ساتھ چھاونی ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، ان دونوں کے برابر اس کی اہمیت سے وہاں سے سارے ایران کو اسلحہ سپلائی ہوتا تھا. منگلہ چھاونی اور گجرانوالہ چھاونی کے برابر اس کی اہمیت تھی. اس نے کہا امیر المومنین فوج کہاں ہے؟ ان کا فوج نہیں ہے، جاؤ اور قبضہ کرو. وہ ہکا بکا 200 آدمی اس کو دیے. اس آدمی نے کیا کیا کہ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حد نظر تک ریتلا میدان ہے، مٹی ہے اس چھاونی سے پہلے، جیسے حیدرآباد سے کراچی تک کا علاقہ ہے نا، جس میں بہت کم فصل ہوتی ہے کہیں. ان 200 آدمیوں نے درخت کاٹے، ان کی شاخیں بنائیں، اپنے درمیان فاصلہ قائم کیا اور گرد اڑاتے ہوئے اس شہر کے نواب میں پہنچے تو شہر کی آبادی بھاگ گئی.